امام حسن نے صلح سے بڑی کوشش کی. صلح امام حسن وہ تائید ہے. آپ شرائط پڑھیں امام حسن کی، تب آپ کو پتا چلے گا کہ امامت نے کتنی درایت سے کام کیا. کیونکہ جنگ تو ہاتھوں سے نکل چکی تھی، جنگ لڑتے تو سیدھی بات تھی، دغا ہو گئی تھی لوگوں کے اندر. جس طرح جنگ صفین میں مسلمانوں کی بے وقوفیوں سے جیتی ہوئی جنگ ہاتھ سے کیا ہو گئی، نکل گئی. امام حسن کے لشکر بہت بڑا تھا لیکن خرید لیا گیا. ایمان نہیں تھا امام حسن پہ اتنا مضبوط، پیسہ دے دے کے ان کے ضمیروں کو خریدا. اب ایک ہی راستہ تھا، صلح. صلح میں امام حسن نے اس سے وہ منوایا کہ جسے آج کا مفتی جھٹلاتا ہے. امام نے فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ آج کے بعد ممبروں سے میرے بابا علی پہ سب و شتم نہیں ہو. ایک چھوٹی سی مثال دوں. کسی مومن کا بچہ اٹھا لیا گیا اور مسنگ ہو گیا، تو یہ بیچارے کہتے ہیں مولانا ذرا ڈائیلاگ ہو، بات چیت ہو، ہمارے بچے ہمیں مل جائیں، یا کم از کم ہمیں اتنا بتایا جائے کہ وہ زندہ نہیں ہے، تو بندہ جیل میں ہے، بیمار ہے، مر گیا، کم از کم انفارم کیا جائے تاکہ یہ بوڑھی ماں بچے کے انتظار میں نہ رہے. ایک مجلس سے ترہیم کراتے کہ بچہ مر گیا. سامنے والے بھی بولتے ہاں بھائی آپ کا بیٹا مر گیا ہے، لیکن ہم لکھ کے نہیں دیں گے مر گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی بولے گا کہ مر گیا، اٹ مینز وہ تسلیم کر رہا ہے کہ میری کسٹڈی میں تھا اور کیا ہو گیا، مر گیا. یہ ڈینجرس ہے، اس کے آگے کیس ہو سکتا ہے، پکڑ ہو سکتی ہے، آپ کورٹ میں جا سکتے ہو، لاکھوں مسائل ہو سکتے ہیں. امام حسن نے کہا کہ آج کے بعد میرے بابا پہ ممبروں پہ سب و شتم نہیں کرو گے. اس نے نیچے لکھا کہ نہیں کروں گا، لکھ کر اس نے تسلیم کیا کہ میں علی پہ سب و شتم کرتا تھا. تسلیم کروایا امام حسن نے اس. یہ آج کے مفتی جھٹلاتے نہیں، شیعہ جھوٹ بولتے ہیں. بھائی وہ صلح جا کے پڑھ، تمہارے بڑوں نے لکھا ہے اپنے کاغذوں کے پہ، ہم کرواتے تھے اور کہا کہ آج کے بعد نہیں کروں گا. پھر کہا جتنے شیعہ علی، جتنے بنو ہاشم تم نے زندانوں میں ڈالے ہیں، مرد اور عورت. وہ حالات تھے کہ ممبر پہ بتانے کے قابل نہیں ہے. لباس تک ان لوگوں کے وجود میں نہیں ہوتا تھا، مردوں اور عورتوں کو ساتھ رکھا جاتا تھا، مطلب توہین کی جاتی تھی. وہیں پہ ان کی گندگی، وہیں پہ ان کی نجاستیں، کیڑے ان کے بدن کو لگ جاتے تھے، مر جاتے تھے یہ لوگ. اس قدر ان کو تکلیفیں دی امیر المومنین کے چاہنے والوں کو کہ کبھی ایک مجلس پڑھی جائے جو مظالم شیعہ علی بن ابی طالب پہ ہوئے. فرمان سب کو آزاد کرو گے؟ کہا سب کو آزاد کروں گا. کہا تم نے جو یتیمان، غریبان، بیوگان بنو ہاشم کا نان و نفقہ بیت المال کا فرض تھا کہ قوم کے غریبوں کو پیسہ دے، جو بند کیا ہے ان سب کو دو گے؟ اس نے کہا میں دوں گا. اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بناؤ گے؟ اس نے نیچے لکھا کہ میں اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بناؤں گا. اب امت کو سوچنا چاہیے، جو وعدہ کر کے پھر جائے، جس کے قول و فعل میں تضاد آ جائے، پھر اس کا فیصلہ خدا بھی کر چکا ہے، اس کا فیصلہ قرآن بھی کرتا ہے.